السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہروز رائے، جو کہ آج کل امریکہ کی کسی نجی فلائنگ کمپنی میں بطور ایئر ہوسٹس کام کر رہی ہے، وہ بتاتی ہیں، میں نے اپنا ملازمت کا سفر پاکستان کی پرائیویٹ فلائنگ کمپنی شاہد ایئرز سے شروع کیا تھا۔ اس کے بعد میں چند اور کمپنیوں میں بھی گئی۔ بعد ازاں میں نے وقتی طور پر ملازمت کو چھوڑ دیا اور امریکہ میں سیٹ ہو گئی۔ امریکہ میں مجھے ایک پرائیویٹ کمپنی کی طرف سے بہتر آفر آئی، میں نے قبول کر لی اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے اسی کمپنی کے ساتھ اٹیچ ہو گئی۔ میں جادو سے متعلق آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتی ہوں جو میرا آنکھوں دیکھا حال ہے، جس میں تھوڑی بہت میں بھی ملوث ہوں۔ یہ جادو میری نندن جس کا نام سفیرہ ہے، اس نے اپنی نندن جس کا نام ماروی ہے، اس پر کروایا تھا۔ جادو کے ٹھیک ایک ماہ بعد ماروی ایک مرض میں مبتلا ہو گئی تھی۔ وہ کوئی ایسا مرض تھا جس کا علاج ڈھونڈتے ڈھونڈتے بہت ٹائم گزر گیا، مگر اس مرض کا علاج نہ ملا، یہاں تک کہ ماروی کی موت ہو گئی۔ مجھے یہ نہیں پتا ماروی اور سفیرہ میں کیا چپقلش تھی۔ مجھے سفیرہ نے کہا تھا کہ تمہیں ایک پیکٹ مسقط انٹرنیشنل رپورٹر پر لا کر دیا جائے گا، تمہارے پاس وہ پیکٹ میری امانت ہوگا، تم نے وہ پیکٹ لا کر مجھے دینا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس پیکٹ میں کیا ہوگا، اس نے بتانے سے انکار کر دیا۔ کچھ سوچ کر میں نے رسک لینے سے انکار کرتے ہوئے کہہ دیا، میں یوں پیکٹ ریسیو نہیں کر سکتی، کیونکہ اگر اس میں کچھ ایسا ویسا ہوا تو پھر میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ میری اس بات نے بالکل ٹھیک اثر کیا۔ اس کو سمجھ آ گئی اگر اب میں حقیقت نہیں بتاؤں گی تو شاید میرا کام نہیں ہوگا، اس لیے اس نے بتایا کہ اس میں ماروی کے سر کے چند بال ہوں گے، میں ان بالوں کے ذریعے ماروی پر جادو کروانا چاہتی ہوں، تم بس وہ پیکٹ لیتی آنا۔ مسقط میں مجھے جس شخص سے وہ پیکٹ لینا تھا وہ سفیرہ کا سگا بھائی یعنی میرا دیور تھا، جس کے لیے ماروی کے بال حاصل کرنا کوئی خاص مشکل نہیں تھا، کیونکہ وہ مسقط میں انہی کے گھر میں رہا کرتا تھا اور کسی ٹیلی کام کمپنی میں ملازمت کرتا تھا۔ مسقط ایئرپورٹ پر اترتے ہی میں نے عملے کو آگاہ کیا کہ میرا ایک مہمان مجھ سے ملنے آنا ہے، اس کو ملنے دیا جائے۔ مجھے مہمان سے ملنے کی اجازت مل گئی اور یوں میرا دیور ماروی کے بال لے کر میرے پاس آ گیا اور اس نے وہ پیکٹ مجھے پکڑا دیا۔ میں تسلیم کرتی ہوں کہ وہ پیکٹ لینا اور لا کر سفیرہ کو دے دینا میری غلطی ہے، لیکن اس وقت مجھے اس غلطی کا احساس نہیں تھا۔ مجھے پتا تھا کہ یہ اتنا بڑا کام ہو جائے گا اور میں خود غرض انسان تھی، مجھے کسی سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا تھا، اس لیے میں نے وہ پیکٹ لا کر سفیرہ کو دے دیا۔ سفیرہ نے اس پیکٹ سے بال نکالے اور کسی عامل کے پاس لے گئی۔ بقول سفیرہ کے ان بالوں پر عامل نے 40 روز تک عمل کرنا تھا، ان بالوں کو خنزیر کے خون میں بھگو کر 40 دن تک رکھنا تھا، ان پر کچھ عمل پڑھنا تھا، ٹھیک 41ویں دن عمل پورا ہو جانا تھا۔ بقول سفیرہ کے عامل کا وعدہ تھا 1 مہینے کے اندر اندر آپ کو نتائج نظر آنا شروع ہو جانے تھے۔ میں بھی تھوڑی دیکھنا چاہتی تھی کہ کیسے اتنی جلدی سب کچھ ملا میٹ ہو سکتا ہے، اور پھر میں نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھا۔ چاہ کر بھی یہ نہ بتا سکتی کہ اس ظلم میں کہیں نہ کہیں میں بھی حصے دار ہوں، اور نہ بتانے کی وجہ سے میرے اندر کا خوف تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اب میں بھی لوگوں کے نظروں میں گر جاؤں۔ عمل کے ٹھیک 1 مہینے بعد ماروی بیمار ہو گئی۔ وہ 6 ماہ سے امید میں تھی، وہ تکلیف سے الگ تھی۔ اس بیماری عجیب و غریب تھی، اس کی بیماری بظاہر وہ ہوش و حواس میں ہوتی، جلتی ہوئی آگ میں ہاتھ ڈال دیتی، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک بول چال رہی ہوتی، گپ شپ کر رہی ہوتی، اور پھر اچانک خود کو نقصان پہنچانے لگتی، یہاں تک کہ ایک بار اس نے چھت سے کود کر مرنے کی کوشش بھی کی۔ اسے اکثر گھر میں وہ چہرے نظر آنے لگتے تھے جو برسوں پہلے فوت ہو چکے تھے۔ اسے یوں لگتا تھا جیسے وہ چہرے اس کو نقصان پہنچانے جا رہے ہیں۔ وہ اس حد تک ڈر گئی کہ اس کے شوہر کو اسے باندھ کر رکھنا پڑتا تھا۔ ماروی کی حالت کو دیکھتے ہوئے اس کے شوہر نے اپنی ملازمت چھوڑ دی اور ماروی کو لے کر واپس پاکستان منتقل ہو گیا۔ لاکھوں کوششوں کے بعد بھی جب اس کا کوئی مناسب علاج پاکستان میں نہ ملا تو ماروی کو لے کر اس کا شوہر کینیڈا چلا گیا۔ اس دوران سب سے بڑی حیرت ناک بات یہ ہوئی، ماروی جو 6 مہینے کی امید سے تھی، جب کینیڈا جا کر اس کا چیک اپ کروایا تو ڈاکٹر نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا، یہ کبھی امید سے بھی ہوئی تھی۔
ڈاکٹر کو پرانی رپورٹ دکھائی گئی جو اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ یہ امید سے تھی، لیکن ڈاکٹر موجودہ تمام ٹیسٹ رپورٹر اس بات کی نفی کرتی ہیں کہ وہ کبھی بھی امید سے بھی نہیں ہوئی۔ اس دوران اس کی طبیعت اتنی بگڑ گئی کہ وہ بالکل بستر سے لگ گئی۔ یہ سب کچھ آنن فانن ہوا۔ ٹھیک 28 سے 3 مہینے کے اندر اندر ماروی کی موت ہو گئی تھی۔ اس کی لاش جب پاکستان لائی گئی تو میں نے یہ دیکھ کر حیران تھی کہ اس کا جسم بالکل سیاہ پڑ چکا تھا۔ اس کے جسم کی کوئی ہڈی تک بھی مجھے سیدھی معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ کفن میں پڑے ہوئے بھی اسے دیکھ کر ایک عجیب خوف سا محسوس ہوتا تھا۔ اس کی لاش کو دیکھ کر میں خدا کے خوف سے اتنا ڈر گئی کہ میں صدقے دل سے توبہ طائب ہو گئی اور پاکستان چھوڑ دیا۔ میں نے سفیرہ سے قطعی تعلق کر لیا اور پلٹ کر کبھی اس کے گھر بھی نہیں گئی، بلکہ میں تو پاکستان ہی نہیں تھی۔ میں جب اپنے طور پر تصدیق کی سفیرہ نے اتنا بڑا ظلم کیوں کیا تو مجھے ایک عجیب بات سمجھ آئی۔ سفیرہ نے اتنا بڑا قدم صرف اور صرف اپنی جلسی اور حسد کی وجہ سے اٹھایا۔ وہ ماروی اور اس کے شوہر کی آپس میں محبت سے حسد رکھتی تھی۔ ان دونوں میاں بیوی کو جدا کرنا چاہتی تھی، مگر جب اس کے اپنے کوئی ہیلے بہانے کامیاب نہ ہوئے تو اس نے جادو ٹونے کے کام لینا شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ وہ عاملوں کو ملتی ملاتی کسی عامل کے پاس پہنچی جس نے پیسوں کے عوض گارنٹی کے ساتھ اس کام کرنے کا ذمہ لیا تھا۔ پھر چند پیسوں کی خاطر میری طرح وہ عامل بھی ایک بے گناہ انسان کی موت کا سبب بن گیا۔ میں نے ایک عالمہ سے پوچھا کہ ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ایک خاتون مسقط میں بیٹھی ہے اور پاکستان میں عامل جادو کرے تو اس تک پہنچ جائے۔ میری بات سن کر عامل نے جواب دیا، جادو برحق ہے وہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر کریں، جس کو بھی مد نظر رکھیں گے اس پر اثر کر دیا جائے گا، لیکن بشرط کہ سامنے والے کا ایمان کمزور ہو یا اس میں ایمان نہ ہو۔ اگر آپ دین اسلام کے بتائے ہوئے رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، دین اسلام پر چلنا چاہتے ہیں، تو جادو آپ پر کبھی بھی اثر نہیں کرے گا۔ مضبوط ایمان والے لوگوں پر جادو اتنا اثر کرتا ہے جتنا صحرا میں پانی کی ایک بوند ڈالی جائے تو اثر کرتی ہے۔ ساتھ ہی اس عالمہ نے مجھے یہ نصیحت کی، تم اپنے بال سنبھال کر رکھنا، یہاں تک کہ کوشش کرنا تمہارے ٹوٹے ہوئے بال بھی کسی ایسی گندی ذہنیت والے انسان کے ہاتھ نہ لگ جائیں، اگر ہو سکے تو وہ پردہ کرنا۔ انہوں نے مجھے چند اور نصیحتیں کی، میں نے ان نصیحتوں کو پلے باندھ لیا، آج تک ان نصیحتوں پر عمل کر رہی ہوں۔ میں آپ کو بھی یہ نصیحت کرنا چاہتی ہوں، اپنے سر سے ٹوٹے ہوئے بال یا ایسی چیزیں، یہاں تک کہ آپ کدے پرانے کپڑے بھی آپ پر جادو ٹونے کا سبب بن سکتے ہیں، اس لیے جتنا ہو سکے خود ان چیزوں کی حفاظت کریں اور سنبھال کر رکھیں۔ ایسی شیطانی ذہن والے انسانوں کے ہاتھ نہ آنے دیں اپنے آپ کو۔ اللہ تعالی ہمیں شیطانی شر سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔